حنفی اہل سنت کے مسلک کے مطابق اذان، وضو اور نماز ادا کرنے کے طریقے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حی علی الصلاة۔ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ معبود بھی خوش ہوتا ہے، محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔ حوریں ہیں لیے ہاتھ میں ہر رنگ کے میوے، پھل اپنی نمازوں کا یہ پاتے ہیں نمازی۔ سجدے کا نشان چاند سا روشن ہے جبیں پر، پھولے نہیں جامے میں سماتے ہیں نمازی۔ ڈرتے ہیں قضا ہونے سے، مٹتے ہیں اذاں پر، جاں اپنی نمازوں میں لڑاتے ہیں نمازی۔ کہتا ہے یہ دروازے پہ داروغہ جنت، ہٹ جاؤ کہ فردوس میں آتے ہیں نمازی۔ حوران جنا کہتی ہیں اکبر سے کہ سرکار، لو تم بھی چلو خلد میں جاتے ہیں نمازی۔ خانہ کعبہ، بیت اللہ، سجدگاہ بنی آدم، جسے تقریباً 5000 سال قبل حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اللہ کے حکم سے مکہ معظمہ کی ویران وادی میں تعمیر کیا، جس کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا۔ اسی مقدس و متبرک مقام کی طرف رخ کر کے دنیا کے تمام مسلمان پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے چہرے کی سمت ایک ہو، ان کی عبادت کا رخ ایک ہو، ان کے سجدے کا مرکز ایک ہو۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی روز کعبے کی حدود میں سب سے پہلے اعلانیہ باجماعت نماز ادا کی گئی۔ اسی متبرک مقام سے شب معراج میں شافع محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی بلندیوں پر تشریف لے گئے، جہاں پروردگار عالم کے حکم سے روزانہ 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دنیا کے نجات دہندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکے کے موقع پر کفار مکہ کو عام معافی کا اعلان کیا۔ اسی جگہ سے حج کے مناسک شروع ہوتے ہیں اور اسی جگہ پر ختم ہوتے ہیں۔ نبوت کے 13ویں سال رسول برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا نبی اللہ، یا نبی اللہ۔ تقریباً 1400 سال پہلے کی بات ہے، جب مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے مسلمان اسی شہر کی نورانی گلیوں میں آباد ہوئے۔ مدینے کے رہنے والے لوگوں اور مکے سے آئے ہوئے مہاجروں نے مل کر مسجد نبوی کی تعمیر کی، جس کی بنیاد خود سرور دو عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی۔ سینکڑوں خداؤں کی ماننے والی سرزمین پر
ایک اللہ کی عبادت گاہ، خود رحمت للعالمین خاتم النبیین نے اپنے کندھوں اور سر مبارک پر پتھر اور مٹی اٹھا کر تعمیر کی، کھجور کے پتوں سے چھت اور تنوں سے ستون تیار کیے۔ اللہ کے پیارے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائی وقت کا اندازہ لگا کر نماز کے لیے جمع ہو جاتے۔ جو وقت پر آتا وہ باجماعت نماز ادا کر لیتا، اور جو بعد میں آتا انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی نصیب نہ ہوتی۔ آخر تجویز کیا گیا کہ 5 وقت باقاعدہ نماز کا اعلان کیا جائے۔ چنانچہ دوسری سنہ ہجری میں اذان کا آغاز ہوا تاکہ تمام مسلمان ایک مقررہ وقت پر رب العالمین کے حضور پیش ہوں اور جہانوں کے مالک سے اپنے لیے دین اور دنیا کی نعمتیں طلب کریں۔ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے شہدائیوں کو نماز کے لیے پکارا۔ اذان بلالی مدینے کی فضاؤں میں بلند ہوئی اور پھر پوری دنیا پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھا گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، نماز کے لیے آؤ۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف آؤ۔ الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وضو اس لیے کیا جاتا ہے کہ بدن کے وہ حصے جو کھلے رہتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے جہاں مٹی و گرد لگ سکتا ہے، صاف اور پاک ہو جائیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 6 میں
پروردگار کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کو اٹھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو کوہنیوں سمیت، اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو اور دھو اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت۔ جس وقت آپ وضو شروع کریں تو ہر عضو کو دھوتے وقت کلمہ شہادت پڑھتے رہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ اس طرح پانی سے دھوئیں کہ پہنچے تک کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ انگلیوں کا درمیانی حصہ دوسرے ہاتھ سے اچھی طرح صاف کریں۔ ہاتھ دھونے کے بعد کلی اور غرارہ کیجیے۔ ہو سکے تو مسواک ورنہ ٹوتھ برش سے دانت صاف کیجیے۔ کم سے کم 3 مرتبہ کلی اور غرارہ کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد ہاتھ میں چلو بنا کر ناک میں پانی دیجیے، اس طرح کہ پانی ناک کے آخری حصے تک چلا جائے۔ حکم ہے کہ حلق اور ناک کو اس وقت تک دھوتے رہیے جب تک کہ وہ بالکل صاف نہ ہو جائیں۔ چہرے کو 3 مرتبہ اس طرح دھوئیں کہ رخساروں کی دونوں جانب، کان کی لو تک کا حصہ اور پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے کا حصہ اچھی طرح دھل جائے۔ آنکھوں کو کھلا رکھیے تاکہ وہ بھی صاف ہو جائیں۔ چہرے کو دھونے کے بعد داہنے بازو کو کوہنی تک 3 مرتبہ دھوئیں۔ عام طور پر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو اچھی طرح ملنے کے بعد ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر ہاتھ کو اس طرح اونچا کریں کہ پانی کوہنی تک پورے ہاتھ پر بہہ جائے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ کو بھی 3 مرتبہ دھوئیں۔ خیال رکھیے کہ پانی کوہنیوں کی پشت تک جانا ضروری ہے، یہ وضو کے فرائض میں شامل ہے۔ اس کے بعد سر، کان اور گردن کا مسح کریں۔ مسح کے معنی ہیں گیلا ہاتھ بدن کے کسی حصے پر پھیرنا۔ دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کیجیے، پھر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کو ملا کر سامنے کی طرف سے سر پر اس طرح پیچھے کی طرف لے جائیں کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلیاں الگ رہیں۔ اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو سر کے دونوں جانب سے مسح کرتے ہوئے پیچھے سے آگے کی طرف لائیں۔ بعد میں شہادت کی انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر کی صفائی کریں، پھر دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے کان کے پیچھے کا مسح کریں، اور آخر میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کریں۔ مسح مکمل کرنے کے بعد پاؤں کو دھوئیں۔ پہلے دائیں پاؤں پر پانی اوپر سے نیچے کی طرف ڈالیں۔ اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے دائیں پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصے کو صاف کریں، پھر بائیں پاؤں کو بھی اسی طرح کم سے کم 3 مرتبہ دھوئیں۔ اس طرح وضو مکمل ہو جاتا ہے۔
اگر آپ نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں تو ان پر مسح کر لیں۔ تیمم، اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے یا کسی مجبوری کی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکیں تو تیمم کی نیت کر کے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کے اور پھر جھاڑ کے منہ پر پھیر لیں، پھر دوبارہ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کے اور پھر جھاڑ کے دونوں کوہنیوں اور ہاتھ پر پھیر لیں۔ اس طرح تیمم مکمل ہو جاتا ہے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ نماز پڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ پاک و صاف ہوں، باقاعدہ وضو کر لیا ہو، جس جگہ نماز ادا کی جا رہی ہے وہ جگہ پاک و صاف ہو اور بدن قبلے کی طرف ہو۔ پہلے یہ طے کیجئے کہ آپ کس وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں، یہ فرض ہیں، سنت ہیں یا نفل ہیں۔ اسے نیت کہتے ہیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو دونوں پاؤں کا درمیانی حصہ مناسب رکھیے۔ تکبیر، دونوں ہاتھ کانوں تک بلند کیجیے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف کیجیے۔ نہایت ادب کے ساتھ اللہ اکبر کہیے۔ قیام، دونوں ہاتھ باندھ لیجیے اس طرح کہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑ لیں اور باقی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ پر پھیلا دیں۔ نظریں سجدے کی جگہ ہونا لازمی ہے۔ رکوع، قیام کے بعد رکوع کیا جاتا ہے۔ دونوں ہاتھ اس طرح گھٹنوں پر رکھیے کہ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں۔ جسم کا تمام بوجھ گھٹنوں پر دیجیے تاکہ کمر بالکل سیدھی ہو جائے۔ نظر پاؤں کی طرف رکھیے۔ قوما، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیے، اسے قوما کہتے ہیں۔ پہلا سجدہ، سجدہ کیجیے۔ سجدہ کرتے وقت پہلے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکیے، پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر اس جگہ رکھیے جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ پہلے ناک زمین پر ٹیکیے، پھر ماتھا ٹیکیے۔ اس طرح آپ کے ہاتھ کانوں کے برابر آ جائیں گے۔ پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھیے کہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ پیٹ کو دونوں رانوں سے الگ کیجیے اور دونوں ہاتھ پہلو سے جدا رکھیے۔ جلسہ، پہلے سجدے سے فارغ ہو کر دوزانوں بیٹھ جائیے، اسے جلسہ کہتے ہیں۔ بیٹھتے وقت دائیں پاؤں کھڑا رکھیے اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جائیے۔ دوسرا سجدہ، ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ سجدے میں ضروری ہے کہ پاؤں کھڑے رہیں اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ دوسری رکعت، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جائیے۔ کھڑے ہوتے وقت ہاتھ زمین پر نہ ٹیکیے بلکہ دونوں رانوں پر ہاتھوں کا بوجھ ڈال کر کھڑے ہو جائیں۔ قیام کے بعد رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ اور پھر دوسرا سجدہ ادا کرنے کے بعد اسی طرح بیٹھ جائیے جس طرح جلسے میں بیٹھے تھے۔ اسے قعدہ کہتے ہیں۔ نگاہیں گود کی طرف کر لیجیے۔ التحیات
درود شریف اور دعا کے بعد سلام پھیریے. پہلے دائیں طرف آہستہ آہستہ گردن موڑیے، پھر بائیں طرف. سلام پھیرتے وقت خیال رکھیے کہ آپ کی نظریں اپنے کاندھوں کی طرف ہوں. خواتین کی نماز. خواتین کو کس طرح نماز ادا کرنی چاہیے؟ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ سر کے بال اور ہاتھ چادر میں ڈھکے ہوں. تکبیر کے لیے دونوں ہاتھ کندھوں تک بلند کریں. بعد میں قیام کے لیے ہاتھ اس طرح باندھ لیں کہ دائیں ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھی ہو، دونوں ہاتھ سینے پر رکھے ہوں. رکوع. رکوع میں خواتین صرف اتنا جھکیں کہ ان کے ہاتھ کی انگلیاں بند ہوں اور گھٹنوں پر رکھی ہوں. سجدہ. سجدے میں دونوں پاؤں داہنی طرف نکال کر رکھیں. پیٹ رانوں سے اور بازو بغل سے ملے ہوں، اس طرح کہ بازو زمین پر پھیل جائیں. قعدہ. قعدہ میں اس طرح بیٹھیں کہ دونوں پاؤں داہنی جانب نکال کر بائیں کولے پر اس طرح بیٹھیں کہ داہنی ران بائیں ران پر آ جائے اور داہنی پنڈلی بائیں پنڈلی پر رہے. اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے تاکہ نماز میں شریک اللہ کے بندے، آخری رسول کے شیدائی، ایک کتاب کے ماننے والے یہ سمجھ لیں کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک قوم کے فرد ہیں، ایک دین کے پیروکار ہیں. اوقات نماز. نماز فجر صبح صادق سے شروع ہو کر آفتاب کی پہلی کرن چمکنے سے پہلے تک رہتا ہے. فجر میں کل 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 سنت موقدہ اور 2 فرض. 2 رکعت نماز فرض، سنت یا نفل اکیلے ادا کرنے کا طریقہ. نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض، وقت فجر، منہ کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تیری پاکی بیان کرتا ہوں ہے اللہ، اور وہ بھی تیری تعریف کے ساتھ. بڑی برکت والا ہے تیرا نام، سب سے بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خدا کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کی دراندازی اور شرارت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تعریف خدا کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے.
نہایت رحمت والا بڑا مہربان ہے، روز آخرت کا مالک ہے۔ مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا اور انعام فرمایا، جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ خدایا ایسا ہی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے۔ افسوس ہے اس شخص کے مال پر جو لوگوں کی عیب چینی کرتا اور لوگوں پر آوازیں کستا ہے، روپیہ جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، وہ ایک دن ضرور مرے گا اور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور تمہیں معلوم ہے حطمہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جس کی لپٹیں دلوں پر چھا جاتی ہیں، وہ اونچے ستون جیسے شعلوں کی صورت میں ان کو گھیرے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا بزرگ ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے بالا و برتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے۔ بے شک ہم نے تجھے کوثر عطا کی، پس اپنے رب کے لیے نماز ادا کر اور قربانی دے، بے شک تیرا دشمن وہی تو بے اولاد رہے گا۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لك الحمد۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہماری سلامیاں، ہماری نمازیں اور ساری پاکیزہ باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ سلام آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خدایا رحمت فرما ہمارے سردار اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر۔ یقیناً تو بہترین صفات والا اور بزرگ ہے۔ اور خدایا برکت نازل فرما ہمارے سردار اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر۔ یقیناً
تو بہترین صفات والا اور بزرگ ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے رب میرے، کر مجھ کو کہ قائم رکھوں نماز اور میری اولاد کو۔ اے ہمارے رب، اور قبول کر میری دعا۔ اے ہمارے رب، بخش مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو جس دن ہو حساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے خاص خاصان رسول، وقت دعا ہے۔ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گھرا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ افق کی تاریک وادی سے آفتاب نے اپنا چمکتا ہوا چہرہ نکالا، اجالوں نے اپنا دامن پھیلایا، جس سے زمین پر نور ہی نور بکھر گیا۔ پرندے آسمان کی وسعتوں میں گردش کرنے لگے۔ انسان، حیوان، غرض یہ کہ دنیا کی ہر جاندار شے رزق کی تلاش میں مصروف ہو گئی۔ اسی طرح دوپہر ڈھلنی شروع ہوئی۔ مسجد کے بلند مینار سے اللہ اکبر کی عظیم صدا بلند ہوئی، جس کے بارے میں رسول برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص بھی اذان کی آواز سنے اس پر لازم ہے کہ مؤذن کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو دہرائے جو مؤذن ادا کر رہے ہیں۔ ان کلمات کو دہرانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ شیطان آپ سے دور ہو جائے۔ فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم ادا کریں تو اس کے جواب میں ہمیں صدقتا و بررتا کہنا چاہیے۔ اذان کے بعد کی دعا۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ اس دعوت کامل کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور آپ کو مقام محمود عطا فرما کہ جس کا وعدہ تو نے فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرما کہ تیرا کوئی وعدہ غلط نہیں ہوتا۔ نماز ظہر سورج ڈھلنے یعنی زوال کے بعد سے شروع ہو کر ہر چیز کا سایہ دگنا ہونے تک رہتا ہے۔ ظہر میں کل 12 رکعت ہوتی ہیں، 4 سنت موقدہ، 4 فرض، 2 سنت موقدہ اور 2 نفل۔ نماز سنت کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کی تلاوت کے بعد کوئی چھوٹی سورت یا کسی سورت کی کم سے کم 3 آیات تلاوت فرمائیں۔ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت، وقت ظہر، منہ کعبہ شریف کی طرف۔ الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو یوم جزا کی تکذیب کرتا ہے؟ پس وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پس تف ہے ان نمازیوں پر جو اپنی صلاۃ حقیقی سے غافل ہیں، وہ تو محض دکھاوا ہی کرتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمده ربنا لك الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے۔ کہہ دے وہ اللہ یکتا و یگانا ہے، اللہ ہمیشگی والا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ ہی وہ خود کسی سے پیدا ہوا، اور اس کا کوئی ہمسر و ثانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم
سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے۔ کہہ دے میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس شے کے شر سے جو اس نے خلق کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں پر پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے. کہہ دے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے وساوس کے شر سے جو انسانوں کے سینوں میں وساوس ڈالتا رہتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمده ربنا لك الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى. اللہ اکبر. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسولہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نماز کفر
اور اسلام کے درمیان وجہ تمیز ہے۔ نماز آپ کو اللہ کے احکامات پر چلاتی ہے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان اور آخرت کا یقین دلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نمازی کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے احکامات پر نہ چلنے سے شرمسار ہوتا ہے، بار بار گناہ کر کے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے ڈر محسوس کرتا ہے۔ صحت، بیماری، جنگ و امن، کسی بھی وقت نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ حکم ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو بیٹھ کر نماز ادا کیجیے، اگر بیٹھ بھی نہ سکتے ہوں تو لیٹ کر اشاروں سے نماز ادا کریں۔ لیٹ کر ادا کرنے کی صورت میں اپنا منہ قبلے کی طرف کر لیں۔ سنت موقدہ ادا نہ کرنے والا سخت گناہگار ہے، سنت غیر موقدہ چھوڑنے والا ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ نماز عصر ظہر کا وقت ختم ہونے سے آفتاب کے غروب ہونے تک رہتا ہے۔ عصر میں کل 8 رکعت ہوتی ہیں، 4 سنت غیر موقدہ اور 4 فرض۔ نماز فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کی تلاوت کے بعد کسی دوسری سورت کی تلاوت نہ کریں۔ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض، وقت عصر، منہ کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے۔ تمہیں تو بڑھوتری کی چاہ نے غافل بنائے رکھا، یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم جلد ہی جان لو گے، پھر آگاہ ہو جاؤ کہ تم بہت جلد اس غفلت کا انجام جان جاؤ گے۔ دیکھو، اگر تم یقینی طور پر جانتے ہوتے تو تم
ہرگز غافل نہ ہوتے۔ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر خوب اچھی طرح جان لو کہ بالیقین تم اسے ضرور دیکھو گے، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں بھی ضرور باز پرس کی جائے گی۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لك الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل على